أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم رجس الأحرام تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح وصفية النجاة. سامعین قدر، ہماری گفتگو مجلس کے حوالے سے، خود مجلس جو شیعہ برپا کرتے، مجلس چھوٹی ہو، مجلس بڑی ہو، مجلس جس میں بیٹھ کر ہم ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، یہ مجلس اللہ اکبر خدا بند قدوس کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اس کو آپ یوں سمجھیں، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس لیے کہ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم، جب تم دنیا میں دیکھو کہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کچھ حاصل کرو. دنیا میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں بھی جنت کے باغ ہیں؟ آخرت میں تو سنے ہیں کہ جنت کے باغ ہوں گے، دنیا میں باغ توجہ ہے. حضور نے فرمایا ہاں دنیا میں بھی جنت کے باغ ہوں گے. پھر پوچھا تو کون سے؟ کہا وہ ہے کہ ایسی مجلس جس میں ذکر خدا ہو، ایسی مجلس جس میں ذکر رسول ہو، ایسی مجلس جس میں میرے دین کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، اصحاب کرام کا ذکر ہو. وہ مجلس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یعنی اس کا بہترین نمونہ مجلس حسین ہے. مجلس حسین وہ دیکھیے، اس میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر رسول بھی ہوتا ہے. کسی بھی مجلس تو بسم اللہ سے ہی شروع کرے گا، بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے. خطبہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آگے رسول پر درود و سلام، آپ پر درود و سلام. پھر اس کے بعد جو بھی تقریر کرے یا اللہ کا یا اللہ کے نبی کا یا اہل بیت. توجہ ہے. تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اکبر. اس کا وہ سارا وقت اللہ جنت کے لیے لکھ دیتا ہے. یعنی مجلس درسگاہ ہے نا، مجلس علم کی یونیورسٹی ہے. مجلس میں آ کے اس لیے حدیث میں ہے کہ جو بندہ من سالک طریقا یطلب العلم، جو بندہ وہ راستہ طے کرے جس میں جا کر کسی عالم سے کوئی حدیث، چاہے وہ ایک لائن کی بھی ہو، یاد رکھنا وہ ایک لائن، ایک حدیث کے لیے بھی پہلے جتنے بھی محدث گزرے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ ایک حدیث لینے کے لیے 500 کلومیٹر اونٹ پر جاتے تھے، کیونکہ وسائل تھے نہیں، اور جا کے پوچھتے تھے کہ یہ حدیث کہاں ہے، سے تیرے پاس ایک حدیث ہے حضور کی، وہ بتائیں. پھر وہ اپنے پاس لیتے. وہ ہر قدم پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ایسی مجلس میں جائے جہاں سے اسے علم حاصل ہو، تو وہ راستہ اس نے جنت کا راستہ طے کیا. جو من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سلک اللہ فی الجنہ، تو وہ اللہ اس کو وہ ٹائم، وہ پیریڈ، وہ قدم جنت کے لیے اٹھاتا ہے. یہ مجلس حسین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہمارے مجالس، دیکھیں میں اس کی عظمت اور بیان کروں.
پورا ہفتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دن دیا جمعے کا. شاہ جی توجہ کرو، ایک جمعہ ہے. جمعہ نماز کی وجہ سے جمعہ نہیں ہے. نماز کو مغرب میں بھی آتے ہیں. جمعہ ہے گیدرنگ کی وجہ سے، اجتماع کی وجہ سے. ایسے ہے یہ نہیں. جمعے کا نام کیوں جمعہ پڑا؟ یوم الجمعہ عربی میں کہتے ہیں جمعہ، یعنی جس دن جمع ہویا جائے. اس کا نام پڑا جمعہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، اور اس میں کچھ پیغام دیا جاتا ہے. کوئی عالم خطبہ دیتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی جمعہ رکھا کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے جمعے میں آئے، میرے دین کی بات سنیں، آیت سنیں، حدیث سنیں، حالات سنیں. اس کی اتنی اہمیت کہ جمعہ سارا برکت ہی برکت. کیا کہنے، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عزاداری میں ایسی مجلس عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے وہ مجلس کی صورت میں کیا ہوگا؟ مومن جمع ہوتے ہیں، اس میں علماء درس دیتے ہیں. کوئی توحید پہ پڑھتا ہے، کوئی رسالت پہ پڑھتا ہے، کوئی ولایت پہ پڑھتا ہے، کوئی امامت پہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اس 1 گھنٹے کے خطبے کی وجہ سے جمعہ کہا گیا. اور جیسے حسین کے صدقے میں ہمیں اتنے درس ملے، اتنی مجلس نصیب ہو گئی، تو یہ مجلس خود جنت کے باغوں پھر کیسے نہ ہو. سبحان اللہ. جس کا ذکر ہے، جس کے نام پہ مجلس ہے، اس کی وہ خود جوانان جنت کا سردار ہے. اس لیے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اعلی الجنہ، بلند تر صلوات. میرا موضوع ہے مجلس. آپ مجلس پہ توجہ رکھنا کہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں مجلس حسین کے لیے. ٹائم نکالنا، آنا، بیٹھنا، جانا، 12 بج کے 1 بجے اتنا جو لوگ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو بتانا چاہیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے. ان کی فضیلت کیا ہے کہ جو اتنے گھنٹے تم نکالتے ہو اور اس مجلس میں بیٹھنا، 1 گھنٹہ بیٹھنا، خدا کی قسم آپ جنت میں جیسے بیٹھے ہو. معصوم فرماتے ہیں جب یہ اٹھے گا تو اس کا دامن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جہاں وہ بیٹھا ہے اس کے لیے فرشتے تسبیح کرتے ہیں. یہ روحانی فرشتے، روحانی مخلوق ہے. وہ جو ہے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں جتنے دیر بیٹھ آپ کے نام کے اللہ فرشتے خلق کر دے گا. آپ دین کے لیے بیٹھے، آپ اللہ کے لیے بیٹھے، آپ رسول کے لیے بیٹھے، آپ اہل بیت کے لیے بیٹھے، آپ قرآن کے لیے بیٹھے. اب کیوں بیٹھ گئے؟ نماز ختم ہو گئی، آپ کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے نا کہ کوئی حدیث مل جائے، کوئی قرآن. اس لیے امام سجاد علیہ السلام، اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اللہ صبح بعد از فجر جیسے امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کیوں نہیں پڑھنا. وہ وہاں پہ چھپ کے انہوں نے، مطلب ہے کہ چھپ سے مراد یہ ہے کہ امام کو اتنی اجازت تو بات تھی نہیں، اپنے گھر میں درس قرآن دیتے تھے کوئی. تو ایک شخص اللہ صبح آیا تک علماء کیا. وہ کہا کیوں آیا؟ فرمایا، اس نے کہا مولا اطلب اريد منك علما، میں آپ سے کچھ علم کی بات، چلو مولا کوئی حدیث فرمائیں گے، آپ کچھ سے آپ سے کوئی رشتہ. جیسے نماز کے بعد عالم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہے نا. تو امام نے کہا ابشر، میں ابشر کا تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتوں نے تیرے قدموں کے نیچے پر بچھا رکھا. یعنی ایک وہ بندہ آیا تھوڑی سی حدیث سننے کے لیے، وہ مجلس میں ہے نا، امام بیان کریں گے، سنو گا. امام نے اس کی اہمیت بتائی کہ تیرا مقام کیا ہے. اللہ اکبر کہ جب تو آیا ہے، میں جو مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں میں ان کی بھی فضیلت کہ اللہ کا یہ نمائندہ جو کہ میرے جد نے کہا ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر پر سایہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس جگہ وہ قدم رکھتا ہے وہ زمین تسبیح کرتی ہے. اچھا وہ کہتا مولا
اس نے سنا اس نے آپ جیسا اثر لے لیا. جیسے ایک آدمی بات سے سن کے کہتا مولا میں تو وہی گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں تو گنہگار ہوں, میں آیا جاہل آدمی ہوں, میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ کی مجلس سے فائدہ اٹھاؤں. میں آیا اپنی جہالت مٹانے کے لیے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے قدموں کے نیچے فرشتوں نے اور میرے رحمت کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کی جا رہی ہے, اور میرے آپ نے تو بڑا مجھے بلند کر دیا. امام نے فرمایا یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس دین کو پہنچانے کے لیے, جس علم کو پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں, رسول اعظم کو بھیجا ہے, ہم جیسے امام بنا کر بھیجے ہیں. اللہ اکبر, وہ علم جب دے کر بھیجا ہے, انبیاء اور نبی بھیجے ہیں, تو جو لینے آئے گا کہ اس کے لیے انعام و اکرام نہیں ہے. یہاں امام نے فرمایا, وہ عربی میں جملہ ہے کہ اگر یہ مجلس میں جانے والے, علم حاصل کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کیا ہے, تو یہ تو ایک دوسرے کو مار کر مجلس سننے کے لیے جائے. توجہ ہے, اتنا ثواب ہے جو علم حاصل کرنے کی غرض سے جاتا ہے. صلوات بر محمد اہل بیت. باہر مجلس, بس میں آخری ختم کر رہا ہوں, یہ مجلس اس حدیث کا, وہ حدیث جو پیغمبر فرمایا اس کا ایک عملی مظاہرہ. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ, کہ ماں کی گود سے علم شروع کرو دیوار قبر تک. ایسا ہے کہ حدیث ہے, سنیے کہ سکولوں میں تو پڑھا ہوگا, ترجمہ میں پڑھا ہوگا کہ ماں کی گود اطلب العلم من المہد الی اللہ. کون ہے کہ جو اتنا علم حاصل کرے؟ حدیث تو ہے, توجہ فرمائیے گا. تو پیغمبر کی نظر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا علم ماں کی گود سے شروع ہوگا اور دیوار قبر تک جائے گا. تو اس کا بہترین نمونہ مجلس حسین ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کون سی ایسی ماں ہے جس کے, یہ ہمارے شیعہ ماں اپنے بچے کو لے کے آتی ہے, اللہ اکبر, مجلس میں بیٹھتی ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتی ہے, بچے کو ماں کی گود سے اس نے سننا شروع کرتی ہے. اس کا علم ہمارا, یعنی اس حدیث پہ اگر کوئی پورا اترتا ہے تو علی والے شیعہ ہے. اور اس کا مجلس سے اتنا بولا بنا, یہاں دیکھو بچہ بھی بیٹھا ہے مجلس میں, تھوڑا سا بڑا ہوا وہ بھی مجلس میں, لڑکا بھی لڑکپن بھی مجلس میں, جوان ہوا بوڑھا ہوا, یہاں تک کبھی مر جائے, تو اس کو میں علم دیا نا. تو یہ حدیث کے مطابق اس پر اگر تو پورا اترتے ہیں تو وہ مجلس حسین والے ہیں جن کا علم ماں کی گود سے شروع ہوتا, دیوار قبر تک جاتا ہے. دیکھیں میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو گزر گیا تھا, لیکن چلو. اطلب العلم من المہد کیسے بنا؟ ابھی آج مثلا کسی مومنہ ماں کی گود کو اللہ نے زینت بخشی, ایک بچہ دنیا پہ آیا, شیعہ, ٹھیک ہے جی, وہ جناب اب انتظام کرو علامہ صاحب کا, مولانا صاحب کا, کسی بزرگ کا, اس کے کان میں اذان دے دی. اذان جب کہ وہ بچہ نہ وہ سمجھتا ہے, نہ اسے شعور ہے, توجہ ہے, نہ اسے فہم ہے. اگر غیر مسلم شاید کو دیکھے تو وہ اس کو مذاق بنا کہ یہ کیا کہا ہے, بچہ آیا اور اس کے کان میں, توجہ ہے, اذان دی جا رہی. آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچہ جب اس میں روح آتی ہے سب سے زیادہ اندر اس کی جو چیز کام کرتی ہے وہ قوت سماعت ہے. یعنی وہ سننا چاہو وہیں سے پیٹ سے سننا شروع کر دیتا ہے, اماں اماں ابا ابا, تو وہ اب تو دنیا میں آ چکا ہے. ادھر اذان دی, لیکن عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا علم ماں کی گود سے شروع ہو چکا ہے.
نہیں، اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتا، محمد رسول اللہ کا معنی نہیں جانتا، علی ولی اللہ کا معنی نہیں جانتا، حی علی الصلاۃ کا معنی نہیں جانتا، لیکن یہ الفاظ پہنچا کے اس حدیث میں پورا اترا جا رہا ہے، اطلب العلم من المہد۔ اور کون سی ایسا مسلمانوں کا فرقہ جس کی ماں کی گود سے رسول پھر بڑا ہوا، یہی بچہ بولنے لگا، ماں اس سے نام یاد کراتی، اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، کیا فروع دین، پیدل پاک، بڑا امام، بچے کا علم بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا چلنے لگا، اب دیکھیں نا، اتنے بولو علم من المہد الہ، شاہ صاحب سے پوچھے، عربی جانتے ہیں، الہ کنٹینیو پہ دلالت کرتا ہے، توجہ ہے، یعنی اس کا علم جاری ہے۔ پہلے اذان کی صورت میں اب ماں باپ نے نام یاد کرا دیے، پھر وہ مجلس میں آنے لگا، کہ علماء کو سنا، اللہ اکبر، کسی نے توحید پہ پڑھا، کسی نے رسالت پہ پڑھا، کسی نے امامت پہ پڑھا، کسی نے قرآن پہ پڑھا، کسی نے نہیں، وہ سنتے 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 یہ شیعہ مومن اس قدر عالم ہو جاتا ہے کہ کسی کا جوان ہمارے جوان کا سامنا نہیں کر سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے علم کے معاملے میں، اس لیے کہ اس کا علم ماں کے، دیکھیں ہم میں بہت مجلس میں آگے بیٹھے ہوتے، وہ ٹھیک ہے وہ بات نہیں کرتے، لیکن بڑے بڑے علماء کو سنا، بڑے بڑے علماء کو سنا، ان کا علم بڑھتا بڑھتا، توجہ ہے، اطلب العلم من المہد الی المہد، ماں کی گود سے شروع ہوا، اذان کی صورت میں بولنے لگا، نام یاد کرائے، پہلا امام علی، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین ہے، پھر مجلس میں آنے لگا، حالانکہ ماں جانتی ہے کہ مجلس میں شور کرے گا، مجلس شرارتیں کرے گا، مجلس ڈسٹرب کرے گا، بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنی زندگی میں بتاتی ہے، میرا بیٹا تجھے علم توحید ملے گا تو یہاں سے، علم رسالت ملے گا تو یہاں سے، علم امامت ملے گا تو یہاں سے، علم قرآن ملے گا تو مجلس حسین سے، اطلب العلم من المہد الی المہد۔ پھر ساری زندگی دیکھیں 6 سال کا تھا مجلس سننا شروع کی، 18 سال کا ہو گیا مجلس سننا شروع، 50 سال کا ہو گیا، ضعیف، دیکھو ہم میں سب سے بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، لیکن ساری زندگی علم سنتا 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 یہاں تک کہ عالم ہو جاتا ہے، پھر اس کی اجل آ جاتی ہے، ایک دن اعلان ہو جاتا ہے، انا للہ و انا، آج اخترب الساعۃ، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی المہد۔ یہ ساری زندگی پہلے حصے پہ کام ہوا، مان لیا اذان کی صورت میں، اسماء کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، یا ویسے علم حاصل کرتے رہے۔ اب قبر والا حصہ جو ہے وہ سماعت قابل سماعت ہے، کیا وہ قبر میں لٹاتے ہیں؟ تو پھر حدیث کے دوسرے حصے پر عمل ہوتا ہے، اطلب العلم من المہد الی المہد، ماں کی گود سے شروع کرو دیوارے قبر تک۔ کون سا مسلمانوں کا ایسا فرقہ ہے جس کا دیوارے قبر تک علم جاتا ہے؟ ایک شیعہ نے علی ابن ابی طالب ہے، وہاں بھی کندھا پکڑ کر کہتے ہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ، اللہ جل جلالہ رب، کہے آج جب سوال کرنے والے آئیں تو کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، یہ پوری تلقین۔ اطلب العلم من المہد الی المہد، اس کی یہ جو ہے نا مجلس سے حسین، میں اس پہ بول رہا تھا عزاداری میں، سب سے اہم چیز مجلس ہے، وہ مجلس میں آنا، بیٹھنا، علم حاصل کرنا، کتنا بڑا اجر ہے عالم کی مجلس میں بیٹھنا۔ اس لیے کہا کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا کہیں ہے 70 سال سے زیادہ افضل ہے، کہیں ہے 40 سال، کہیں ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک جملہ اور دے دے مجلس جنت بن جائے۔ مجھے پتا ہے میں ثواب سنا سنا کے آپ کو لمبا کرتا جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا دیکھیں، یہ تلقین میں بول رہا ہوں، مطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اب حدیث ہے کہ جو بندہ، اللہ اکبر، جو بندہ مرتا ہے، مرتے وقت صلوات علیہ، ایک واقعہ یاد آ گیا، میں وہ پہلے سنا دوں پھر میں آتا ہوں مرتے وقت کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی اور جناب سلیمان فارسی سرکار صلوات ہی پڑھ رہے ہیں، بڑی مزے کی بات آ گئی، جیسے جانا ہے وہ جا سکتے، لیکن سن لیں، مولا علی دونوں سفر کر رہے ہیں، مولا علی اور شاہ سلیمان۔
راستے میں نا ایک انسان، تو پرانا زمانہ تھا اور ایک انسان مر جاتے تھے، تو ایک انسان مرا، اس کی ہڈیاں پڑی، کھوپڑی، وہ پسلیاں، تو باقی گوشت میں تو تھا نہیں۔ سلیمان نے کہا یا علی مولا یہ بیچارہ جنگل میں کیسے خبر امام وہی ہوتا ہے جو خبر دے سکے، اگر خبر نہ دیتے تو کیوں کہتے؟ جنگل میں بندہ مر گیا، کیسے مر گیا؟ اللہ اکبر، میرے مولا نے مدینے کی طرف رخ کیا، کہا صدقت یا رسول اللہ، اے میرے نبی تم نے سچ فرمایا، جو بندہ مرنے لگتا ہے، جو کلمات اس کے منہ میں ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب سور ہو جائے گا وہی کہتا ہوں گے۔ توجہ فرمائیے گا، وہی کلمات اس کی زبان پر ہوں گے۔ اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا نے کہا، اس نے کہا کہ ابھی تو مجھے دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ مولا نے اس کو کہیں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، میرے اللہ قم باذن اللہ، اے مرنے والے اللہ کے عزم سے میں کہتا ہوں کھڑا ہو، کیونکہ مولا علی نے توحید کو بھی بچانا ہے۔ ایسے ہی کہہ دیتے وہ بھی کھڑا ہو جاتا، لیکن سلیمان ہے وہ پہلے لوگ مولا علی کو خدا کہنے کے چکر میں تھے، پہلے دعا مانگی، قم باذن اللہ، وہ اٹھا، اس کے منہ میں ایک ہی لفظ تھا، اینا جمالون، اینا جمالون، اینا جمالون، میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں۔ اس لیے پہلے حضرت علی نے کہا تھا صدقت یا رسول اللہ، تو نے سچ کہا تھا۔ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، جو الفاظ، توجہ میری طرف ہے، میری آخری بات ہے، توجہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جو مرنے لگے گا، جو کلمات، اور جب یہ مرا تھا اس کا اونٹ گم ہو گیا، اب یہ پھرتا پھرتا کہتا ہے نا جمالو، میرا اونٹ کا مر گیا۔ آج زندہ کیا تو وہی لفظ اس کے منہ پر تھے، وہی کلمات اس کے منہ میں تھے، تو اس لیے میں نے اس کو زندہ کیا تو کہتا ہے میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی تمہارا مرنے لگے، یا اسے پتا ہو کہ میں نے اب مر جانا ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے، میں دن بدن کمزور ہو رہا ہوں، اس کا منہ کرو قبلہ کی طرف، اور اسے کلمہ شہادتین، کلمہ اہل بیت کا نام یاد کراؤ، تاکہ مرے بھی علی علی کرتا ہوا قیامت کے دن اٹھے بھی علی علی۔ بس مجھے شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کو بندہ روک سکتا ہے؟ حضرت کی سیرت کے لیے بلند تر سلام، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سامعین محترم جا سکتے ہیں۔ اتلے بولے علم من المہد، اس کا بہترین نمونہ مجلس حسین ہے کہ یہاں بچہ بھی بیٹھا ہے، یہ دیکھ بچہ کھڑا ہے نا مجلس میں، اس سے بعد یہ بچہ، اس کے بعد جوان، اس کا بزرگ، یہ ہے حدیث۔ اس میں ہمارے علاوہ محمد و محمد کا ہم سب کے علم اضافہ